السلام علیکم اسٹوڈینٹس. ہم بات کر رہے تھے مینیجنگ اسٹریٹجک چینج پر، اور آج اس سلسلے میں ہمارا سیکنڈ سیشن ہے، اور پچھلے سیشن سے ہی ہم کنٹینیوٹی مینٹین کریں گے کہ اسٹریٹجک چینج کیا ہوتی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنے پچھلے سیشن میں بات کی تھی کہ ٹائپولوجی آف چینج اور پھر ٹائپولوجی آف اسٹریٹجک چینج. تو اس میں ہم نے ایسینشلی بات کی تھی کہ کون کون سی ٹائپس ہوتی ہیں، اور ایک ماڈل ہم نے ڈسکس کیا تھا جس میں یہ ذکر تھا کہ نیچر آف چینج اور اسکوپ آف چینج پہ بیسیکلی 4 ٹائپس آف چینج بیس کرتی ہیں. ان میں ایک ایوولوشنری ٹائپ آف چینج ہے، سیکنڈ ریوولوشنری ٹائپ آف چینج ہے، دین اڈیپٹیشن ہے، اور دین ریکنسٹرکشن. تو یہ اس سلسلے میں ہم ڈیٹیل بات کر چکے ہیں. تو آج کے ہمارا سیشن اسی سے ہی فردر کنٹینیو کرے گا، اور آج ہم اسی ماڈل کے سلسلے میں فردر بات کریں گے کہ جس میں ہم پہلے یہ کر چکے ہیں. پہلا سٹیپ اس میں یہ تھا کہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے یا ڈائگنوز کرنا ہے کہ جی کون سی what type of change the organization or the individual is going through. یعنی آرگنائزیشن اپنی جو ویری فرسٹ فیز ہے وہ یہ ہے کہ ڈائگنوز کرنا ہے کہ اسٹریٹجک چینج کا لیول کیا ہے اور اس کا اسکوپ کیا ہے. سیکنڈ جو فیچر تھا ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ ہم نے کانٹیکسٹ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، بیکاز وداؤٹ آئیڈینٹیفائنگ دی کانٹیکسٹ آف چینج، گوئنگ تھرو چینج اینڈ سکسیزفلی امپلیمنٹنگ چینج دیٹ از ویری ڈیفیکلٹ. اور ہم نے یہ کانٹیکسٹ کی سگنیفیکینس پہ بات کی تھی کہ ہمیشہ کوئی بھی چینج ہو، اگر ہم نے اسے سکسیزفلی امپلیمنٹ کرنا ہے تو پھر ہم نے اس کا انسٹیٹیوشنل یا آرگنائزیشنل یا نیشنل انوائرمنٹل کانٹیکسٹ دیکھنا ہوگا، اور اس کانٹیکسٹ سے ریکانسیلیٹ کرنا ہوگا جو بھی ٹائپ آف چینج ہم انٹروڈیوس کرانا چاہتے ہیں یا جو بھی چینج اسٹریٹجی ہم انٹروڈیوس کرانا چاہتے ہیں. تو پھر اس کانٹیکسٹ کے ہم نے ڈفرینٹ فیچرز ہم نے ڈسکس کیا تھا، اور اس بارے میں یہ بھی تھا کہ جی آرگنائزیشن میں ریڈینس ہونی چاہیے، پریزرویشن ہونی چاہیے، کیا چینج کے کون سے ایلیمنٹس کو پریزرو کرنا ہے آرگنائزیشن میں، اور کون سے آسپیکٹس میں چینج لانی ہے. تو یہ چیز، اور اس کے بہت سارے دوسرے ایٹریبیوٹس بھی ہم نے ڈسکس کیے تھے، لائک آرگنائزیشن کلچر، آرگنائزیشن پالیٹکس، یا فورس فیلڈ انالیسز کی ٹیکنیکس پر بھی ہم نے بات کی تھی. تو اسی سلسلے میں آج ہمارا جو وہ دو یہ جو سٹیجز ہیں اس کے بارے میں ہم بات کر چکے تھے. تو ہم اب تیسری سٹیج پہ بات کریں گے جہاں پہ ایکچولی ہم نے امپلیمنٹیشن کرنی ہے کہ جو بھی چینج اسٹریٹجی ہے یا اسٹریٹجک چینج ہم نے آرگنائزیشن کے کانٹیکسٹ میں انٹروڈیوس کی ہے اس کو ہم نے ایکچولی امپلیمنٹ کرنا ہے. تو جب امپلیمنٹیشن فیز کی ڈائنامکس کیا ہے اینڈ ہاؤ کین وی انٹروڈیوس چینج اور اسٹریٹجک چینج سکسیسفلی ان کانٹیکسٹ آف آرگنائزیشن. تو آج کا ہمارا سیشن اسینشلی اس چیز سے ڈیل کرے گا کہ اور یہ تھرڈ فیز ہوگا مینیجنگ اسٹریٹجک چینج کا، جس کی فرسٹ 2 فیزز ہم ارلیئر ڈسکس کر چکے ہیں. تو سب سے پہلا جو اس میں جو چیز امپورٹنٹ ہے اس میں یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جی واٹ شوڈ بی مینجمنٹ اسٹائل اینڈ مینجمنٹ رولس. تو آرگنائزیشن میں ڈفرینٹ فورسز ہوتی ہیں اور ڈفرینٹ ٹیئرز آف مینجمنٹ ہیں، تو ان کا رول کیا ہے اور ان کا مینجمنٹ اسٹائل کیا ہے. مینجمنٹ اسٹائل کے بارے میں آپ خاصے فیملیئر ہیں، لائک اپنے بیسک فنڈامنٹل کورس پرنسپلز آف مینجمنٹ یا فنڈامنٹلز آف مینجمنٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مینیجر کا اسٹائل جو ہے وہ بیسیکلی 2 ٹائپس ہیں اس کی، ایک تھیوری ایکس ہے یا تھیوری وائی ہے. تو تھیوری وائی جس کو ہم کہتے ہیں وہ زیادہ ڈیموکریٹک یا پارٹیسپیشن بیسڈ مینجمنٹ اسٹائل ہے، اور تھیوری ایکس وہ زیادہ آٹوکریٹک کائنڈ آف اسٹائل ہے. تو اگر ہم ان 2 اسٹائلس کو فردر ڈیولپ کریں تو جو لکٹ اسکیل ہمیں وہ بھی مینجمنٹ میں ہم ارلیئر ڈیل کر چکے ہیں، تو اس کی ہمیں پھر 3 یا 4 ٹائپس نظر آتی ہیں، کیونکہ آٹوکریٹک اسٹائل فردر ویری کرتا ہے کہ بینولنٹ آٹوکریٹک اسٹائل ہے یا ایکسپلائٹیٹو آٹوکریٹک اسٹائل ہے. نیکسٹ اسٹائل ہو جاتا ہے جسے ہم جاپنیز مینجمنٹ کہتے ہیں، کانسنسس اورینٹڈ اسٹائل. اور پھر تھرڈ اسٹائل ہو جاتا ہے
seeking consultative style, consensus oriented style, consultative style, اور پھر پارٹیسپیشن بیس اسٹائل, یا اور پھر دی لاسٹ اسٹائل جسے ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں وہ لیسس فیئر اسٹائل ہے, فری اسٹائل, یعنی وہ دیٹ از کلوزر ٹو انارکی یا کیوٹک ہم یا کلب اسٹائل آف مینجمنٹ کہتے ہیں. تو اب آپ اگر اس کی براڈر کیٹیگریز چاہتے ہیں کہ جی کون سا اسٹائل ڈومیننٹ ہونا چاہیے, وچ اسٹائل از اپروپریٹ ٹو انٹروڈیوس ان انٹروڈیوسنگ اسٹریٹجک چینج ان آرگنائزیشن, دین ان دیٹ کیس اگر دو کیٹیگریز کا ماڈل دیکھنا ہے تو پھر تھیوری ایکس تھیوری وائی کی بات کر سکتے ہیں, یا تھیوری ایکس تھیوری وائی تھیوری زی کی کلاسیفیکیشن کو آپ نے ریکال کرنا ہوگا اور ریمبر کرنا ہوگا, یا پھر آپ لکرٹ کا جو 4 مینجمنٹ اسٹائلز ہیں ان کو آپ دوبارہ سے دیکھیں کہ جس کی ابھی میں نے بات کی ہے کہ یہ پاسبل مینجمنٹ اسٹائلز ہیں یا یہ پاسبل کمیونیکیشن اسٹائلز ہیں. انہی کے کورسپونڈنگ آپ کو کمیونیکیشن اسٹائلز بھی نظر آئیں گے آرگنائزیشن میں کہ مینیجرز ایگزیبٹ ڈفرینٹ ٹائپس آف کمیونیکیشن اسٹائل. اور انفیکٹ مینجمنٹ اسٹائل کا ایک انڈیکیٹر ہے اس کی کمیونیکیشن, یا کمیونیکیشن اسٹائل بیسیکلی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ what managers have their management style اور managerial styles. تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کچھ مینجمنٹ اسٹائلس کی جو اس ماڈل سے ریلیٹڈ ہیں. تو اس آتھرز نے, یہ جو 2 آتھرز ہوگن اور بیلی ہیں, انہوں نے یہ آئیڈینٹیفائی کیا, سب سے پہلا جو اسٹائل آئیڈینٹیفائی کیا ہے مینیجرس کے پارٹ پہ کہ اسٹریٹجک چینج ول بی سکسیزفل اینڈ کین بی سکسیزفلی انٹروڈیوسڈ if managers can have this style which is essentially relied on education and communication. تو first style یہاں پہ جو author نے suggest کیا ہے وہ education اور communication ہے. Like the type of introduce you intend to bring in, the type of change or strategic change you want to introduce in this particular organization, then what is imperative? You educate people, you educate managers. اور ایجوکیشن کی جہاں بات آئے گی تو آرگنائزیشن میں ہم بات کرتے ہیں اس کی جو ٹرمینالوجی ہے وہ ٹرمینالوجی ہے ٹریننگ, یا پھر فارمل لیول پہ ہم ٹریننگ کہتے ہیں, انفارمل لیول پہ اس کو ہم کوچنگ کہتے ہیں, مینٹرنگ کہتے ہیں, کنسلٹنگ کہتے ہیں, انفارمل ریلیشن شپ کہتے ہیں, یا آرگنائزیشن کلچر کے کانٹیکسٹ میں بھی ہم بات کرتے ہیں. تو سب سے پہلی جو بات ہے کہ وہ ایجوکیٹ کرنا ہے مینیجرس کو کہ ویدر دے بلیو ان دی پرسکرائبڈ اسٹریٹجک چینج اور ناٹ. تو اب ٹارگیٹ کیا ہوگا کہ مینیجرس کے کوگنیٹو لیول پہ ہم نے آپریٹ کرنا ہے, کیونکہ ریزسٹنس ہمیشہ مائنڈ میں ہوتی ہے اور یہ ایکشن پہ مینیفیسٹ کرتی ہے انفیکٹ. اور اگر ہم کمپلائنس چاہتے ہیں یا لائلٹی چاہتے ہیں, یا ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ پرانے طریقے بھول کر یا یہ نئے طریقے آپٹ کریں یا نئی ویلیوز لرن کریں یا نئے اسکلز, ٹیکنالوجی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں کہ نیو اسکلز اف وی وانٹ دیم ٹو لرن, تو پھر ہم نے فرسٹ ان کے مائنڈ پہ ان کو اٹیک کرنا ہوگا اور انہیں کنونس کرنا ہوگا. جیسے کہ ہم ارلیئر لیکچرز میں بات کر چکے ہیں کہ کوگنیٹو لیول پہ اور مینیجرس کے کوگنیشن پروسیس کو ہم نے انفیکٹ افیکٹ کرنا ہوگا, یا اس کے سائیکولوجیکل لیول پہ اس کی اورینٹیشن کو چینج کرنا ہوگا. تو ایجوکیشن, بیسیکلی ایجوکیشن اینڈ دین کمیونیکیشن. ایک تو آپ نے کنسیو کیا لائک ٹاپ مینیجرز ہیں, سی ای اوز ہیں یا سینئر ایگزیکٹوز ہیں, انہوں نے کوئی چیز پرسیو کی, نئی اسٹریٹجی ڈیوائز کی, فارمولیٹ کی, اینڈ دین they have to educate middle level managers and people at the lower tier of the organization. ان کو essentially educate کرنا ہے. اچھا, بہت سارے جو چینج پروسیسز فیل ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے فیل ہوتے ہیں کہ ایجوکیشن جو ہے وہ مینیجرز کی اپروپریٹ وے میں یا اپروپریٹ مینر میں نہیں ہوتی, یا ایجوکیشن بھی ان اے وے ہو جاتی ہے لیکن اس کو اپروپریٹ وے میں کمیونیکیٹ نہیں کیا جاتا. That depends then on this communication style and the way you communicate. So communication like change in mission or change in mission statement for instance, یا CEO یا انٹرپرینور کا کوئی اپنا ویژن ہے, تو ویژن کی سکسیسفل ہونے میں, ویژن تو ڈسٹینٹ ہوتا ہے, اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہوتا ہے موسٹ آف دا ٹائم آرگنائزیشن کے کانٹیکسٹ میں, یعنی آرگنائزیشن کے CEO کا یا اس کے
اگر وہ انٹرپرینورشپ بیسڈ آرگنائزیشن ہے تو اس کا ایک ویژن ہے وچ از لائک 10 years اور 15 years ڈاؤن دا روڈ فار انسٹنس. تو وہ ویژن کیا آرگنائزیشن کے ممبرس کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے یا نہیں. تو اسٹریٹجک چینج کی جب ہم بات کریں گے تو اس میں یہ سب سے پہلی پرسکرپشن ہمیں ملتی ہے کہ ویژن ہیز ٹو بی کمیونیکیٹڈ اینڈ دیٹ ہیز ٹو بی شیئرڈ ود ممبرز آف دی آرگنائزیشن. تو پہلا یہ ہے. اب اس کے ایجوکیشن اور کمیونیکیشن اس پہ ہمیں بہت زیادہ ریلائی کرنا ہوگا کہ آرگنائزیشن کے ممبرز جو کہ ڈفرینٹ ایئرس پہ ہیں, آپریشنل لیول پہ, مڈل لیول پہ اور ایون سینئر ایگزیکٹو اور پالیسی میکنگ لیول پہ یا پالیسی فارمولیشن لیول پہ, وہ شیئر کریں, وہ انڈرسٹینڈ کریں, وہ اس چیز کو سمجھیں وائی وی آر گوئنگ فار چینج اینڈ واٹ آر دی بینیفٹس اینڈ دے آر کنوینسڈ اینڈ دے آر ود یو ایز اے سی او فار انسٹنس, کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ نہیں واقعی اگر آرگنائزیشن نے سروائیو کرنا ہے اور اپنے آبجیکٹیوز سکسیسفلی اٹین کرنے ہیں تو پھر یہ چینج مسٹ ہے. تو ویری فرسٹ تھنگ از دیٹ ایجوکیشن اینڈ کمیونیکیشن. اب ہم اس ایجوکیشن اینڈ کمیونیکیشن کا ذرا نیگیٹو آسپیکٹ بھی دیکھتے ہیں کہ اس میں اس کے پٹ فالس کیا ہیں یا واٹ آر اٹس ویکنیسز فار انسٹنس. ویکنیسز میں سب سے جو بڑی ویکنیس لسٹ ڈاؤن کی جاتی ہے اور مینجمنٹ اسکالرز آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ پروسیس جو ہے یہ سلو ہے. یعنی اس میں جو سب سے بڑی ویکنیس ہے اور ہیومن سائیکی ہے کہ ہیومن سائیکی جو ہے وہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن چاہتی ہے کہ فوری امیڈیٹ ریزلٹس چاہتے ہیں. بٹ دا پرابلم ود جیسے کہ ڈیموکریٹک میتھڈ کے ساتھ بھی ہے, پارٹیسپیشن بیسڈ میتھڈ کے ساتھ بھی یہی پرابلم ہے کہ یہ پروسیس سلو ہے, یہ پروسیس از گریجول, the process is it takes time, کیونکہ بائی دا ٹائم کہ وہ ممبرس تک وہ بات پہنچے اور پھر وہ کنونس ہوں اور وہ بھی اس کی ایفیکیسی پہ بلیو کریں اور دین دے آر ود یو. تو دس از بیسیکلی slower process as against authoritative process. authoritative process یا dictatorial method یا autocratic method جس کے ہم different terminologies ہیں, یا آرگنائزیشن کانٹیکسٹ میں جسے ہم کہتے ہیں تھیوری ایکس بیسڈ میتھڈ, یعنی مینیجر آن دی ٹاپ لیول دے ہیو دی فائنل سے اینڈ اسینشلی ڈیسیژن میکنگ, کمیونیکیشن, کنٹرولنگ اینڈ آل سچ پروسیسز آر ٹاپ ڈاؤن پروسیسز اینڈ ٹاپ people at the top, they are wiser, they are experienced and they know better. ٹھیک ہے, and what is in the good interest of the organization, and it is essentially the top down process جسے ہم کہتے ہیں traditional یا classical functional based organization ہے کہ جی top down process ہی, why it is better, why it is considered, because it is somewhat more quicker. اس کا response بہت جلدی ہمیں مل جاتا ہے, quick response based strategy کہ ڈائریکٹ اس میں, کیونکہ اس میں آپ ایجوکیشن یا کمیونیکیشن یا اس کی ایفیکیسی یا لوگوں کے کنونس ہونے کا یا ان کو پرسویڈ اور ان کے کنونس کرنے کے اس پہ آپ زیادہ بلیو نہیں کرتے, بلکہ اسینشلی آپ بلیو کرتے ہیں کہ نہیں جی یہ آرڈر ہے اور ایگزیکٹو اور کمانڈ موڈ میں ہوتے ہیں کہ وٹ ایور باس از آلویز رائٹ, یا سینئر ایگزیکٹو یا سی ای او وٹ ایور دے تھنک از فائنل. اور اس میں آپ ایک جو ڈیموکریٹک پارٹیسپیشن بیسڈ ہے یا ڈفرینس آف اوپینین ہے یا ڈسینٹ ہے اس کو انکارپوریٹ نہیں کرتے. تو دین واٹ ہیپن, پیپل آر ریلکٹنٹلی اور پیپل آر ایٹ جسٹ ود یو ایٹ ایکشن لیول اور ایٹ اے سمبولک لیول, مے بی دے آر ناٹ ود یو from the inner side of themselves, like from the inner core of their heart, for instance. تو وہ willingly آپ کے ساتھ نہیں ہے بلکہ actions میں آپ کے ساتھ ہیں, and they are saying yes, for instance. And this is basically the crux of the problem when it comes to management style and the implementation of strategic change. Second style جو author نے suggest کیا ہے اس ماڈل میں, that again is related with the in terms of management, it is collaboration اور participation. تو collaboration and participation جہاں پہ آپ لوگوں کو definitely going by its the name کہ جی لوگوں کے willfully
اس پروسیس میں, چینج پروسیس میں انہیں انوائٹ کریں, چاہے وہ اسٹریٹجی فارمولیشن پروسیس ہو یا وہ اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن. تو سیکنڈ ٹائپ جو ہے دیٹ مور اور لیس از ریلیٹڈ ود دی فرسٹ ون which I explained to you earlier, that is education and communication. Definitely جب آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں گے, کمیونیکیٹ کریں گے, انہیں کنونس کریں گے, تو پھر لوگ پارٹیسپیٹ بھی کریں گے اور اس میں کولیبوریٹ بھی کریں گے. تھرڈ اسٹائل اس بارے میں جو بڑا ڈسٹنکٹ ہے, جسے ہم کہتے ہیں انٹروینشن بیسڈ مینجمنٹ اسٹائل, کہ انٹروین کریں. کوئی بھی ایگزسٹنگ آن گوئنگ اسٹیٹ ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اس میں انٹروینشن ہونی چاہیے. Now intervention can be like in a formal manner or it can be based on informal prescription, word of mouth بھی ہو سکتا ہے, جہاں آپ کسی کو انسٹرکٹ کریں کہ آپ ایسے نہیں, یہ معاملہ ایسے کریں. سینٹرلائزیشن نہیں ہونی چاہیے, ڈی سینٹرلائزیشن ہونی چاہیے ان ٹرمز آف آرگنائزیشن اسٹرکچر. یا پھر آپ ایکچولی کوئی پالیسی آرڈر یا ایگزیکٹو آرڈر کے تھرو فارملی لیجسلیٹ کرتے ہیں آرگنائزیشن میں, یا ایگزیکٹو لیول پہ کوئی ڈیسیژن ٹیکنگ ہوتی ہے. تو پوائنٹ یہاں پہ ہے کہ انٹروینشن, اور انٹروینشن جو ہے وہ تھرڈ ٹائپ ہے مینجمنٹ اسٹائل کی, کہ انٹروینشن کب ہونی چاہیے, اور اس میں چینج ایجنٹ جو ہے, یعنی دا ون ہو از سجیسٹنگ چینج, از بیسیکلی ٹرائنگ ٹو مینٹین کنٹرول. ایک کنٹرول پروسیس کے ذریعے ہی وہ چینج فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتا ہے, اور کنٹرول پروسیس پہ اس کا چینج ایجنٹ کا بیسیکلی کنٹرول ہے, کہ کتنی دی ایکسٹینٹ آف انٹروینشن بھی بیسیکلی چینج ایجنٹ ڈیسائیڈ کرتا ہے. تو اس کی جو موسٹ آف دا ٹائم جسے ہم انٹروینشن بیسڈ آپ کہتے ہیں اسٹریٹجک چینج ہے, دیٹ از سجیسٹڈ ٹو بی ان آف انکریمنٹل ٹائپ, یعنی انکریمنٹل ٹائپ آف چینج ہے, تو پھر وہ انٹروینشن کے ذریعے ہم مینیج کر سکتے ہیں. فورتھ ون از ڈائریکشن یا ڈائریکٹنگ اسٹائل. جیسے میں پہلے آپ کو بات کر چکا ہوں کہ دیٹ از مور ان لائن ود اتھارٹیرینزم یا آٹوکریٹک وے آف ڈوئنگ تھنگس, کیونکہ اس میں ایلیمنٹ آف, اس میں یوز آف اتھارٹی ہے. یعنی جو بھی سینئر ایگزیکٹوز ہیں ان کے مائنڈ میں ایک کلیئرٹی ہے کہ اوکے دس از سم تھنگ وچ از نیڈیڈ دیئر اینڈ دس از دی اپروپریٹ وے, دا وے سینئر ایگزیکٹوز تھنگس, اور اس کو اسپیڈیلی ہونا چاہیے. اب یہاں پہ پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی اس میں نو مور پارٹیسپیشن, نو مور کولیبوریشن, دا وے وی تھنک از سپیریئر ٹو دین پیپل ایٹ دی لوور لیول, اور یہی ضرورت ہے آرگنائزیشن میں, اور یہی پالیسی پرسکرپشن ہی امپلیمنٹ ہونی چاہیے, یا یہی اسٹریٹجی ہی ہمیں سکسیزفل ریزلٹ ڈلیور کرے گی, تو دین اس کو ہم نے اسپیڈیلی امپلیمنٹ کرنا ہے. سو اسپیڈیلی امپلیمنٹیشن کے لیے ہمیں پھر اتھارٹی کو ایکسرسائز کرنا ہے, کیونکہ پھر ہم بلیو کرتے ہیں کہ جناب ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہیے ان ڈیسیژن میکنگ پروسیسز میں, یا پارٹیسپیشن بیسڈ پروسیس میں, یا ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کولیبوریشن کے لیے پرسویڈ کریں یا انہیں کنونس کریں. انسٹیڈ کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں کیٹاگوریکل ہے, اس میں اب مینجمنٹ اسٹائل اور کمیونیکیشن اسٹائل اور اس کی ٹونالٹی بھی چینج ہو جاتی ہے, اور ایک آپ فائنالٹی اور ڈسائسو اور ڈٹرمنڈ لینگویج میں بیسیکلی آپ ڈائریکٹ کرتے ہیں پیپل ایٹ دی امپلیمنٹیشن لیول, آپریشنل اور امپلیمنٹیشن لیول پہ جو لوگ ہیں آپ انہیں کیٹاگوریکل وے میں ڈیسیژنز ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. اس میں رسک کیا ہے؟ ٹھیک ہے, اس میں ٹائم اور کلیئرٹی آف تھاٹ, کلیئرٹی آف مائنڈ اس میں آبویس ہے, لیکن جو چیز آبویس نہیں ہے یا جس چیز کا رسک ہے وہ یہ ہے کہ دیٹ مے بی ایکسیپٹیڈ اور دیٹ مے ناٹ بی ایکسیپٹیڈ بائی پیپل ایٹ امپلیمنٹیشن لیول. تو لوگ جو ہیں پھر اس کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ ان کا ورلڈ ویو ڈفرینٹ ہو, یا وہ ریالٹی کو ڈفرینٹلی پرسیو کر رہے ہیں, یا وہ آرگنائزیشن کے لیے سوچ رہے ہیں کچھ اور, اس میں زیادہ کوئی ڈفرینٹ سولوشن ہو سکتا ہے. تو یہ پرابلم انفیکٹ ریئل لائف میں آرگنائزیشن کے کانٹیکسٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پیپل ایٹ دی ٹاپ دے کم اپ وتھ سم تھنگ ایلس, اینڈ امپلیمنٹیشن لیول پہ وہ چیز امپلیمنٹ نہیں ہوتی یا فیلیور ہوتا ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ دس از اے گیپ بٹوین, ٹھیک ہے نا, گیپ بٹوین پالیسی میکنگ اور اسٹریٹجی فارمولیشن یا اسٹریٹجی آؤٹ پٹ اینڈ امپلیمنٹیشن آؤٹ پٹ, کہ جو ایکچوئل ایکشن لیول پہ
جو مینیفیسٹ ہو رہا ہے. تو اسے کیسے برج کیا جائے؟ تو یہاں پہ جو ڈائریکٹنگ اسٹائل کا جو پرابلم ہے وہ یہ کہ اس میں کہ یو مے ایلینیٹ پیپل آؤٹ آف یور امپوزیشن آف یور سولوشنس. ٹھیک ہے, ایک طرف تو وہ کلیئرٹی آپ کو اور اسپیڈ پرووائڈ کرتے ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم رسک یہ ہے کہ پیپل مے ناٹ ایکسپٹ اٹ, دوز ہو ریئلی ہیو ٹو امپلیمنٹ دیٹ اسٹریٹجی. اور اس اسٹریٹجک چینج کے پھر جب امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی تو ڈیزائرڈ ریزلٹ نہیں ہوں گے. تو اور مینیجرز جو ہیں وہ دے مے فیل ان انوالوڈ. جب وہ ان انوالوڈ ہوں گے تو دین دے ول بی انوالوڈ ان میکینیکلی. تو میکینیکلی ہوں گے, وہ موٹیویشن نہیں ہوگی, اس میں ریئل اسپرٹ نہیں ہوگی کہ جناب جو کہ ہم پہلے دو اسٹیجز میں کولیبوریشن, پارٹیسپیشن, ایجوکیشن اینڈ کمیونیکیشن کے مینیجیریل اسٹائلس میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس میں لوگ انوالو ہوتے ہیں اینڈ اونرشپ ان کے پاس ہوتی ہے. لیکن ڈائریکٹنگ اسٹائل کا پرابلم کیا ہے, اور اس میں جو رسک ہے وہ یہی ہے کہ جی اونرشپ نہیں ہے. پیپل ڈو ناٹ, مینیجرس ڈفرنٹ لیولز ان آرگنائزیشن, دوز ہو آر ایکسکلوڈیڈ فرام ڈیسیژن میکنگ. ٹھیک ہے, جب ان آپ کے پھر وہ بڑی سمپل سی لاجک آتی ہے جی, جب ڈیسیژن یہ ہوا, جب یہ فیصلہ ہوا ڈیسیژن میکنگ میں, وی ور نیور پارٹ آف اٹ, وی ور نیور انوالوڈ ان اٹ. سو پھر میکینیکلی تو وہ ایگزیکیوٹ ہو سکتا ہے اور ریزلٹ بھی ڈلیور کرے, بٹ اس کی ایک لمیٹیشن ہے, اس کا ایک ایکسٹینٹ ہے, اینڈ دیٹ از نیور گوئنگ ٹو گیو ڈیزائرڈ ریزلٹس اینڈ دی اٹموسٹ ریزلٹ, کہ جی وہ میکسیمائزنگ جو ہے آف ایفرٹس نظر نہیں آئیں گے, کیونکہ پیپل آر ناٹ ولفلی پارٹ آف اٹ. یہ پرابلم ہے ڈائریکٹنگ اسٹائل کا. فردر ٹو ہائر لیول آف ڈائریکشن از جہاں پہ کوئرشن کا ایلیمنٹ ہے. تو اندر اسٹائل از ان امپلیمنٹنگ اسٹریٹجک چینج از کوئرشن, جہاں ایلیمنٹ آف فورس آ جائے. تو فورسڈ جہاں پہ پلاننگ ہو, فورسڈ امپوزیشن ہو, اور اس میں فورسڈ لرننگ ہو, اور ایکسپلیسٹ یوز آف پاور ہو. وہ کب ہوگی, انڈر واٹ سچویشن, وین مینیجرز وانٹ ریپڈ کوئک ٹرانسفارمیشن, فار انسٹنس, کہ جہاں پہ کرائسس کا اسٹیج ہو, اونلی ان دیٹ اسٹیج دس اسٹائل از سجیسٹڈ. یعنی جب آرگنائزیشن از آن اٹس ورژن آف ڈیتھ, فار انسٹنس, کہ آرگنائزیشن بینکرپٹ ہو گئی ہے, اگر اف اٹ از اے بزنس بیسڈ آرگنائزیشن, اور وہ کانسٹنٹلی ڈیفیسٹ انکر کر رہی ہے, اور سروائیول اس کا انڈینجرڈ ہے, اور ان دیٹ کیس پھر یو نیڈ ٹو ہیو اے نیو سی ای او جو کہ آ کر شاک تھراپی امپلیمنٹ کرتا ہے, اور گوئنگ فار ڈی لیئرنگ اور لے آف کرتا ہے, اور اس کو اسمارٹ آرگنائزیشن اور ہیلدیئر آرگنائزیشن بنانے کی, یا ٹرن اراؤنڈ سچویشن کریٹ کرنے کی, کہ جہاں پہ ڈیفیسٹ گوئنگ آرگنائزیشن کو اس کے دوبارہ ریونیوز اور پروڈکٹ لائنس کو بلڈ اپ کرے. Under such condition, maybe one can resort to this coercive method, where the categorical, explicit use of coercion is there. Forced learning آپ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. Otherwise, جہاں پہ sense of crisis نہ ہو, this method is not suggested. کہ جہاں پہ sense of urgency اور sense of crisis نہ ہو, then we can always resort to earlier methods which believe in education, communication, collaboration and participation. اب یہ جو لاسٹ ٹو ہم نے مینجمنٹ اسٹائل یہاں پہ انٹروڈیوس کیے ہیں, which is directing and coercive method. So these two methods essentially are needed when organization is undergoing some sort of urgency or some sort of crisis. Otherwise یہ prescribed نہیں ہے, اور یہ انڈر ایمرجنٹ یا ایمرجنسی بیسڈ کنڈیشنز, یا جہاں پہ آرگنائزیشن کا سروائیول ہی خطرے میں ہو, اونلی ان دیٹ فیز اور ان دیٹ اسٹیج دی لاسٹ ٹو میتھڈز آر سجیسٹڈ. ادروائز اگر یہ ڈے ٹو ڈے مینجمنٹ میں آپ بلیو کریں گے جی ڈائریکٹنگ میتھڈ ہے کیونکہ اس میں کلیئرٹی ہے, اسپیڈ ہے, اور یوز آف ایکسپلیسٹ اتھارٹی ہے, یا کوئرسو میتھڈ ہے بیکاز it carries more learning and it is always imposing on the members of the organization for its speed, clarity and precision, then definitely the organization will be heading towards some sort of a problem. اور یہ
جہاں پہ ارجنسی اور جہاں پہ آرگنائزیشن کا سروائیول ہی خطرے میں ہو, یا ٹرن اراؤنڈ سچویشن جسے ہم کلاسیکلی کہتے ہیں کہ ٹرن اراؤنڈ کنڈیشن کے لیے ہی یہ دو اسٹریٹجیز یا یہ دو اسٹائلز جو ہیں وہ افیکٹو ہیں اسٹریٹجک چینج کے کانٹیکسٹ میں. اب ہم اسی سے ریلیٹڈ بات کریں گے فردر کہ چینج ایجنٹ اس کا رول کیا ہونا چاہیے. کہ ہم نے بات کی مینجمنٹ اسٹائلز کے حوالے سے کہ مینجمنٹ اسٹائلز ہی افیکٹو ہوتے ہیں یا ویلڈ ہوتے ہیں ٹو امپلیمنٹ اسٹریٹجک چینج. سائملٹینیسلی واٹ از مور امپورٹنٹ از دا رول آف چینج ایجنٹ. تو چینج ایجنٹ جو ہے چینج ایجنٹ کون ہے, فرسٹ ہم یہ دیکھتے ہیں. چینج ایجنٹ جو ہے وہ اسٹریٹجی فارمولیٹر ہے, چینج ایجنٹ CEO ہے, یا چینج ایجنٹ جہاں سے پالیسی پرسکرپشن آ رہی ہے, یا آؤٹ سائڈرز بھی ایٹ ٹائمز ہو سکتے ہیں لائک کنسلٹنٹس ہیں یا مڈل لیول مینیجرز ہیں, دے آر آئیڈینٹیفائڈ ایز چینج ایجنٹ. یا چینج ایجنٹ کو ہم ان سمپل ورڈز وی کین سے دے آر دا ون ہو کریٹ اسٹریٹجی اور دے آر دا ون ہو گیو سجیشن فار اسٹریٹجک چینج. تو اب یہاں پہ جو چینج ایجنٹس کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں اس ماڈل میں, وہ ہمیں 3-4 ٹائپس نظر آتی ہیں کہ دیٹ ڈپینڈز آن دیئر, ان کا بیسیکلی رول جو ہے وہ کتنا افیکٹو ہے, وہ ڈفرینٹ اسکالرز بلیو کرتے ہیں ڈفرینٹلی. دیر آر اسکالرز ہو بلیو ان اسینشلی دی ایفیکیسی آف ٹاپ ڈاؤن پروسیس. تو پھر ان دیٹ کانٹیکسٹ اسٹریٹجک لیڈرز کا یا CEOs کا یا انٹرپرینور کا رول زیادہ دیکھتے ہیں. اینڈ there are people who see like bottom up, like those who advocate in the efficacy of participatory based management یا collaboration اور participation پہ زیادہ believe کرتے ہیں, تو وہ پھر bottom up پہ believe کرتے ہیں. تو اسی context میں ہم پھر دیکھتے ہیں کہ جو ایشیاٹک مینجمنٹ میں ہم دیکھ سکتے ہیں جاپنیز مینجمنٹ کا. تو جاپنیز مینجمنٹ جسے ہم تھیوری زی کہتے ہیں, جو ولیم اوشی ہیں, ایک فیمس اسکالر ہیں, مینجمنٹ کنسلٹنٹ ہیں, انہوں نے تھیوری دی ہے تھیوری زی. تو تھیوری زی اسینشلی بلیو کرتی ہے نہ باٹم اپ میں نہ ٹاپ ڈاؤن میں. تھیوری زی بلیو کرتی ہے ان دی ایفیکیسی آف مڈل لیول مینجمنٹ. تو پھر ہم دیکھ سکتے ہیں اب اس سارے کانٹیکسٹ میں کہ چینج ایجنٹ جو ہیں وہ اسٹریٹجک لیڈر ہو سکتے ہیں. چینج ایجنٹ کین بی مڈل لیول مینیجرس, اینڈ چینج ایجنٹ کین بی پیپل ہو آر ایٹ دی آپریشنل لیول اور ایٹ دی امپلیمنٹنگ side of the organization, those who are implementer. اور اسی طرح ایک اور ٹرم ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ consultants اور outsiders. تو consultants at times they are hired like McKinsey consultants ہیں, Arthur D. Little ہے, یا دوسرے بڑی ورلڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کنسلٹنگ آرگنائزیشن ہے, تو وہ بھی at times they are hired to give professional opinion on strategy or the structure of the organization. تو consultants بھی ایک اور type of change agent ہے. تو اب اس پہ ہم فردر دیکھ سکتے ہیں کہ جناب کون سا چینج ایجنٹ, اب اس پہ ڈبیٹ ہے اور اس پہ مینجمنٹ انہی چیزوں پہ ہی بیس کرتی ہے مینجمنٹ کا لٹریچر کہ which one is more preferred in case to implement strategic change. یا اسٹریٹجک چینج کو افیکٹولی امپلیمنٹ کرنے میں کون سا چینج ایجنٹ زیادہ افیکٹو ہوگا, اس میں کیا CEO یا اسٹریٹجک لیڈرز, دوز ہو آر پالیسی فارمولیٹر, دے آر مور افیکٹو. اگر وہ افیکٹو ہیں تو کیا ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آرگنائزیشن اسٹرکچر میں کیا ٹرانزیکشن ایک ٹائپ آف چینج مینجمنٹ جسے ہم کہتے ہیں کہ جو لیگیلٹی پہ بلیو کرتی ہے کہ آرگنائزیشن میں ہر چیز فارمل اور لیگل وے میں زیادہ افیکٹولی اور زیادہ پروڈکٹیو ثابت ہو سکتا ہے. تو پھر چینج کی نیچر کیا ہوگی کہ ہم بلیو کرتے ہیں اسینشلی ٹرانزیکشنز میں, اور افیکٹو اور اچھی ٹرانزیکشنز ہوں گی بٹوین ڈفرینٹ ممبرز آف دی آرگنائزیشن اور ڈفرینٹ گروپس آف دی آرگنائزیشن اور ود ان ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس. اینڈ دین ود دی ایکسٹرنل ورلڈ, مارکیٹ کے کانٹیکسٹ میں ہم کہتے ہیں ود دی انوائرمنٹ, ود دی سوسائٹی, دین دی آرگنائزیشن ول بی افیکٹولی امپلیمنٹنگ اسٹریٹجک چینج. تو یہاں پہ جو جس چیز کی ڈبیٹ ہے وہ, اور خاص طور پہ آج کل یہ ٹریڈیشنل جو لیگل ماڈل ہے کانٹریکٹ بیسڈ یا ٹرانزیکشن بیسڈ ماڈل ہے,
وہ سم وٹ اس کی سگنیفیکنس یا کلاسیکل ویبرین ماڈل یعنی ویبر کا ماڈل ہے جو کہ فنکشنل آرگنائزیشن اسٹرکچر پہ بلیو کرتا ہے, اس کی سگنیفیکنس ریسیڈ ہو گئی ہے, ڈکلائن ہو گئی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرانسفارمیشنل لیڈرز کی, اگر ہم اسٹریٹجک لیڈرز کی بات کریں تو ان کا جو ٹرانسفارمیشنل رول ہے, یعنی اسٹریٹجک لیڈرز جب انسپائر کریں ممبرز آف دی آرگنائزیشن, یا وہ آرگینک لیول پہ, ہم نے ارلیئر بات کی میکنسٹک اسٹائل آف مینجمنٹ, لیکن وہ ٹریڈیشنل ہو گیا ہے. اب جو زیادہ ویلڈ مانا جاتا ہے آرگنائزیشن لٹریچر میں یا چینج مینجمنٹ کے لٹریچر میں, کہ چینج جو ہے ول بی افیکٹولی کیریڈ آؤٹ بائی لیڈرز دوز ہو بلیو ان ٹرانسفارمیشن rather than doing transaction from within the organization. تو ٹرانسفارمیشنل لیڈر کی ایٹریبیوٹس کیا ہیں, یہاں پہ آپ فردر اس حوالے سے لٹریچر دیکھیں کہ لیڈرشپ اور لیڈرشپ لٹریچر جو ہے وہ کنورج کرے گا چینج مینجمنٹ لٹریچر سے, کہ جی آپ جب دیکھیں گے کہ ایٹریبیوٹس, ٹریٹس اور کریکٹرسٹکس آف این آئیڈیل لیڈر, تو آئیڈیل لیڈر کی ایٹریبیوٹس میں اب ہمیں وہ ٹریڈیشنل ماڈل نظر نہیں آئے گا کہ جو ٹرانزیکشن پہ بلیو کرتا ہے یا جاب ڈسکرپشن پہ بلیو کرتا ہے یا لیگیلٹی پہ بلیو کرتا ہے اور ٹرانزیکشنز پہ سوللی فوکس کرتا ہے, وہ نظر نہیں آئے گا, بلکہ اب آئے گا کہ جو انسپریشن کیری آؤٹ کرتا ہے, یا دوز لیڈرز ہو ہیو دس کیپیسٹی ٹو موٹیویٹ اینڈ انوالو ورکرز اینڈ مڈل لیول مینیجرز اینڈ ادر managers at different tiers in the organization, وہ انسپائر کرتا ہے اور وہ اپنا ویژن شیئر کرتا ہے, اور وہ لوگوں کو کمٹمنٹ لیول ان کا ہائی کرتا ہے, جسے ہم کہتے ہیں آرگنائزیشنل کمٹمنٹ, اور امپلائیز کی انوالومنٹ آرگنائزیشن میں بائی ورچو آف آل دیز ٹرانسفارمیشن بیسڈ ایکٹس, employees stand more committed and involved in the organization, اور resultantly organization کی productivity enhance ہوتی ہے, یا جو بھی organization کی strategic change suggested ہے یا prescribed ہے that is successfully implemented. تو یہاں پہ role of change agent کیا ہوگا at a strategic leadership level, کہ وہ transaction based ہے یا transformational based. This is one very important, the very first level, کیونکہ most of the time جو strategic change prescribed کی جاتی ہے وہ senior executives یا وہ strategic level پہ ہی ہوتی ہے, جہاں پہ policy formulation level جسے ہم کہتے ہیں, جسے کہتے ہیں hierarchy of strategic intent, یعنی what is the mission of the organization or vision of the organization or objectives of organization. تو یہ most of the time یہ جو policy formulation پروسیس ہے, اس میں سینئر ایگزیکٹوز جو ہے وہ دے اسٹے ڈومیننٹ موسٹ آف دا ٹائم اینڈ ان ریئل لائف. ٹھیک ہے, جو پروسیس جو ہونا چاہیے وہ اٹ سیلف ایسا ہو کہ اس میں باٹم اپ کی اپنی سگنیفیکینس ہے, اور پیپل ایٹ دی لوور لیول, یا جس کو آج کے سبجیکٹ میں ہم کہتے ہیں کہ ایوری ورکر ایون ان آرگنائزیشن, یعنی ایون سنگل ورکر, میں آپریشنل لیول پہ مینیجرز کی بات نہیں کر رہا, ایون ورکر لیول پہ, کہ دے ہیو سم نالج, اور پروسیس ایسا ہونا چاہیے آرگنائزیشن کے کانٹیکسٹ میں ایسا لرننگ بیسڈ, ٹھیک ہے, پروڈکٹیوٹی اورینٹیڈ, کہ جہاں پہ وہ ایون ورکر بھی اپنے آپ کو انوالو سمجھے, اور وہ پھر اپنے ایکسپیرئنس کے تحت, ایکسپیرینشیل لرننگ کے تحت وہ جو بھی پالیسی سجیشن دیں, یو ہیو ٹو انکارپوریٹ, کیونکہ گراؤنڈ لیول پہ ہی نوز مور. تو آپ اس کو انکارپوریٹ کرنے کا اگر پروسیس ہے, تو اس پروسیس کی اگر اسٹریٹجک فارمولیشن میں ریپرزینٹیشن ہے, دین دی آرگنائزیشن ول کم فورتھ ود دی میننگ فل اسٹریٹجک چینج پالیسی پرسکرپشن. تو دس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. تو جس کو ہم کہتے ہیں نالج ورکر, نالج مینجمنٹ, نالج اکانومی, یہ لٹریچر بھی آپ کو آج کے مینجمنٹ میں یا چینج مینجمنٹ کے کانٹیکسٹ میں آپ کو بہت زیادہ ایک ایمرجنگ کنسرن نظر آئے گا کہ واٹ از مینٹ بائی نالج مینجمنٹ اینڈ نالج ورکر. سو ایوری ورکر بیسیکلی دا تھیم از ایوری سنگل انڈیویجول, نو میٹر ہی از ایٹ دی لوئسٹ لیول آف operations in the organization, he has some knowledge, and
اور اس کے پاس ایک ٹیسٹ نالج ہے, امپلیسٹ نالج ہے. آرگنائزیشن نے کیا کرنا ہے, آرگنائزیشن نے ایسا انوائرمنٹ دینا ہے کہ وہ اپنا نالج شیئر کرے اور اس نالج کو ایکسپلیسٹ کرے تاکہ وہ ریفلیکٹ ہو آرگنائزیشن کی روٹینز میں, آرگنائزیشن کے فارملائزیشن میں, یا آرگنائزیشن کے ڈاکومنٹس میں, اور آرگنائزیشن کے ایکشن میں, تاکہ آرگنائزیشنل پروڈکٹیوٹی یا آرگنائزیشن جو بھی اگر وہ ایک strategic change کی if the organization is undergoing strategic change then organization can successfully implement it. So ایک strategic leadership کا لیول ہے اور ایک knowledge worker یعنی worker and leaders, اور in between you have like middle level management. تو middle level management کے بارے میں already آپ کو بات کر چکا ہوں کہ جو جاپنیز مینجمنٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایک ٹرم ہے رنگ سے, like consensus seeking, ڈیسیژن میکنگ تھرو کانسنسس. تو جاپنیز بلیو کرتے ہیں کہ اسینشلی یہ جو مڈل لیول مینجمنٹ ہے اس میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے ٹو برج دا گیپ بٹوین سینئر ایگزیکٹوز اور اسٹریٹجک لیڈرشپ لیول اینڈ دین پیپل ہو آر ایٹ دی ورکنگ لیول. یہ ورکرز اور ایگزیکٹوز ان دونوں کا گیپ کون برج کر سکتا ہے, کیونکہ اس میں بہت ساری ٹیئرز ہیں. اس میں گیپ کو فل کر سکتے ہیں وہ ہے مڈل لیول مینیجرز. تو جاپنیز مینجمنٹ میں انفیکٹ یہ کہا جاتا ہے کہ جاپنیز دے ہیو سارٹ مینجمنٹ ایکسیلنس اینڈ دے ہیو ایون بیٹن اپ ویسٹرن مینجمنٹ, اور ٹریڈیشنل جو ویسٹرن مینجمنٹ بیسیکلی اس پہ ایون ویسٹ ہیو ریئلائز دس کہ جی جاپنیز مینجمنٹ کی بہت سارے ایشو ایریاز میں جاپنیز مینجمنٹ کی سپیریورٹی ہے اینڈ دے ہیو ایکسیپٹیڈ, اور اس کا ایک ایلیمنٹ ٹیم بلڈنگ بھی ہے. اور یہاں پہ ہم اسی کانٹیکس میں دیکھتے ہیں کہ مڈل لیول مینجمنٹ ہے. تو جو بھی چینج پرسکرائبڈ ہے اسے اگر مڈل لیول مینجمنٹ نے اون کیا ہے تو پھر واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن کہ مڈل لیول مینجمنٹ بائی ورچو آف اٹس پوزیشننگ is able to convince people at the lower level of management and people at the higher level. So this is the real effective tier of management which can introduce change or strategic change effectively. Strategic management literature میں اس حوالے سے ایک ماڈل بھی ہمیں ملتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ماؤنٹ ماڈل. ماؤنٹ ماڈل کا کیا مطلب ہے کہ مڈل, آؤٹ, اپ اینڈ ڈاؤن. تو پروسیس کیا ہے وہ ایکچولی انفیکٹ سمبولیکلی ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ اگر کوئی چینج جسے اون کیا ہے اینڈ اونرشپ لائی ود مڈل مینجمنٹ دین واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن دے آر گوئنگ ٹو ایبزارب اٹ, دے آر گوئنگ ٹو اون اٹ, دین اٹ ول موو آؤٹ. مڈل مینجمنٹ کسی ایک فنکشنل ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہوگی بلکہ وہاں پہ کراس فنکشنلزم بھی ہائر ہوگا, لائک middle management in marketing, in finance, in production, in different functional areas. What happen if they agree on some change? تو ان کے اگر ڈپارٹمنٹل اور فنکشنل بیریئر ریڈیوس ہو جائیں اور وہ کیونکہ ان کی کولیجیلٹی بھی ہائی ہوتی ہے اور ان کی کمیونیکیشن بھی ہائی ہے ایز اگینسٹ پیپل ہو آر ایٹ دی ٹاپ اور پیپل ایٹ دی لوور لیول پہ لوگوں کی کمیونیکیشن اور سوشیبلٹی ہائی ہے بٹ دے ڈو ناٹ ہیو افیکٹو پاور اینڈ اتھارٹی. ہائر لیول میں پیپل ڈو ہیو اتھارٹی بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دیئر کمیونیکیشن از لو, ان کی آپس میں سوشیبلٹی نہیں ہے. گوئنگ بائی دا بیوروکریٹک ماڈل ان میں ایروگینس اور پروڈینسی زیادہ ہے. تو وٹ از این آئیڈیل کہ مڈل لیول جو ہے دے کین ایزیلی ہیو این آئیڈیل لیول آف سوشیبلٹی, کمیونیکیبلٹی اینڈ دین دے ہیو افیکٹو authority and power as well. So what happen if they communicate informally with each other at a grapevine, informal communication or informal management, and then they convince people at the higher level and at the same time they wield significant authority to implement it down the tiers. So middle out yani then the policy is effective, it will move out. Up yani that means it is going to convince, that policy prescription or suggestion is going to convince people who are at the upper level and people who are at the lower level or down below. So middle, out, up and down. So it means it is going to be accepted by the whole organization. اور اس ماڈل کو انفیکٹ ایلیکس ملر کی بک ہے اسٹریٹجک مینجمنٹ, اس میں آپ فردر اسٹڈی کر سکتے ہیں. تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ
آرگنائزیشن جو ٹپیکل ہائرارکی فارم میں ہے اور ہائرارکیکل شیپ میں ہے, اس میں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس, فنکشنل ڈپارٹمنٹس کالم کے طور پہ ایگزسٹ کرتے ہیں جہاں پہ کمیونیکیشن کا پرابلم ہے. تو اگر مڈل لیول مینیجرز اس پہ کنونسڈ ہیں کسی بھی اسٹریٹجی, پالیسی, ایگزیکیوشن پہ, then what is going to happen? It is going to be popular, or it is going to prevail in whole of the organization because the process is very strong enough. And this is what is known as theory Z, or this is what is known as consensus based management. تو author کا یہ جو mound model ہے, middle, out, up and down. So یہ reflect کرتا ہے کہ once if it is the real decisive factor in bringing in change is middle level management. Once middle level management is convinced, then it is going to convince people at the upper level. پھر وہ پالیسی کا حصہ بن جاتا ہے, پھر وہ فارمل ڈاکومنٹ کا حصہ بن جائے گا, because then it will be the executive orders coming from the top. اور middle level نے again they have to implement through people who are at the down level or who are at the lower level. So then it will be owned by the whole organization. So this is basically the role of middle level management. So اب ہم نے دیکھا کہ strategic leaders کا کیا رول ہے, formalization, documents اور organization میں use of authority کے context میں, لیکن at the same time اگر وہ transformational ہو then it will be better. لوور لیول پہ ہم نالج ورکر کے کانٹیکسٹ میں اگر دیکھیں, آئیڈیل وڈ بی دیٹ ایوری ورکر شوڈ بی ٹریٹڈ ایز اے نالج ورکر, اور آرگنائزیشن میں ایسا میکنزم ہونا چاہیے جہاں پہ ورکر جو ہے ایون ورکر اپنی ان پٹ دے اور آرگنائزیشن کی وہ پالیسیز کا حصہ بن جائے. یعنی انفارمل لیول پہ وٹ ایور پیپل تھنک کین بی میڈ پارٹ آف دا فارمیلٹی in organizational context. In between we have middle level managers. اور پھر ایک اور جو فائنل ہمارا ویریبل ہے وہ ہے رول آف آؤٹ سائڈرس اینڈ رول آف کنسلٹنٹس. تو کنسلٹنٹس کو یو مائٹ بی فیملیئر ود وین آرگنائزیشن نیڈ ٹو ہائر کنسلٹنٹس, یعنی اس کی اپنی پروڈکٹیوٹی یا ایکسیلنس کا نیا پروگرام, نئی ٹیکنالوجی, نئی ویلیوز انٹروڈیوس کرانے ہوں, یا پھر آرگنائزیشن از گوئنگ تھرو سم اسٹیج آف کرائسس, فار انسٹنس ٹرن اراؤنڈ سچویشن ہے, اور آرگنائزیشن از ہیونگ ڈیفیسٹ اینڈ دین آرگنائزیشن نیڈ ٹو ہیو ٹرن اراؤنڈ, اور پھر اس کے لیے پھر نیو سی ای او ہائر کیا جاتا ہے موسٹ آف دا ٹائم گوئنگ بائی دا ویسٹرن ماڈل آف آرگنائزیشن. یا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کنسلٹنٹس آر انوائٹیڈ ٹو کم ٹو کلیکٹ ڈیٹا, ٹو ڈو لٹل ریسرچ, and then come forth with policy suggestions or suggestions related to strategic change, because the existing affairs are no more acceptable for the organization. And what is needed ki consultant they are invited and they are asked in order to bring in strategic change. So consultants آتے ہیں اور consultant آتے ہیں, opinion دیتے ہیں, اپنی ایڈوائس دیتے ہیں, لیکن کنسلٹنگ پروسیس کیا ہوتا ہے بیسیکلی یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. کنسلٹنٹس ہیں, آؤٹ سائڈرز ہیں. اب اس میں ڈبیٹ ہے کہ کیا آؤٹ سائڈرز آئیں, آپ کو اسٹڈی کریں, آپ سے ڈیٹا کلیکٹ کریں, کوالٹیٹیو اور کوانٹیٹیو وٹ ایور, اینڈ دین دے کم فورتھ ود دی گڈ سجیشن فار انسٹنس, اینڈ دیٹ از ریئلی یوزیبل اینڈ دیٹ کیری ایون میننگس اینڈ دیٹ ول بی امپلیمنٹڈ. تو ہمیں یہ پروسیس دیکھنا چاہیے کہ یہ کنسلٹنگ اور کنسلٹنٹ کا کلائنٹ کے ساتھ, اس آرگنائزیشن کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے. کیونکہ کنسلٹنٹ جو کام کرتا ہے وہ آؤٹ سائڈر کے طور پہ آتا ہے آپ سے ڈیٹا کلیکٹ کرتا ہے. ایسے ہی ہے جیسے ڈاکٹر پیشنٹ ہے, تو ڈاکٹر پیشنٹ سے ہی ڈیٹا کلیکٹ کرتا ہے اور پھر سجیسٹ کرتا ہے, پالیسی پرسکرپشن دیتا ہے کہ اوکے اف یو ڈو دس, اف دس انٹروینشن از, اینڈ دین اٹ کمز فورتھ ود انٹروینشن اسٹریٹجی, اور پھر آپ کو وہ ڈوزیج اور میڈیسن اور سب کچھ بتاتا ہے کہ جناب اس طرح آپ ایگزیکیوٹ کریں, یو ول بی بیٹر آف. تو اسی طرح کنسلٹنٹ بھی آتا ہے, بٹ انڈر واٹ کنڈیشنز when people are not going to cooperate with, or consultant, the assumption behind this consulting process is that consultant is someone who is neutral, who is outsider, and who is detached
away from organization, and he'll come forth with unbiased, good quality strategies. ٹھیک ہے, تو اس کا کوئی ایس سچ لنکیج نہیں ہے, اور وہ اسینشلی, بٹ واٹ ہیپن if people do not cooperate, because organization میں ریئل لائف میں یہ ہوتا ہے کہ ریئل insider view consultants do not have. Consultants کو پتا نہیں what is going on. What if the patient is going to hide some data from the doctor? Just like this. ٹھیک ہے نا, وہ ریئل qualitative data reveal نہیں کرتا, تو then the whole process will be then collapsed. پھر consultant جو بھی فارمل لیول پہ اس کی آؤٹ پٹ ہوگی یا اسٹریٹجیز پرسکرائبڈ ہوں گی, تو دیٹ وونٹ بی ہیونگ اینی میننگس. اب اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ آر دی انسائڈرز مینیجرس, اسٹریٹجک لیڈرز, مڈل لیول مینیجرز, دے آر بیٹر کنسلٹنٹ وین دے ویو دیئر آرگنائزیشن, بیکاز ڈیٹا ٹریولس فرام دیم ٹو کنسلٹنٹس. اب اس میں پوائنٹ یہ ہے, پوائنٹ اس میں جو کریٹیکل ہے وہ یہ ہے کہ موسٹ آف دا ٹائم دی انسائڈرس they do have good qualitative judgment and insight about the organization, but what happened? They are polarized. They are well entrenched in their own positions, in their vested interest. Okay? And what happened that they do not cooperate, because real life in organization is like, we cannot ignore organization politics and organization culture, for instance. So us political positioning mein they are so much entrenched in کہ وہ ان کی جو بھی سجیشنز ہے وہ پھر بائسڈ لیول پہ, پریجوڈسڈ لیول پہ ٹریٹ کی جاتی ہے, اور دیٹ اوکے دس ون از کمنگ فرام دیٹ پرٹیکولر کوارٹر, دیٹ پرٹیکولر پرسن. سو واٹ ہیپن دیٹ پیپل ریزسٹنس لیول ول بی ویری ہائی کہ اچھا جی اس کی جو اسٹریٹجک سجیشنز ہیں ریلیٹڈ ٹو چینج اور اسٹریٹجک چینج, وی آر گوئنگ ٹو کریٹ سم کائنڈ آف بیریئرز, ادروائز اٹ ول بی having decisive say in the organization. لیکن کنسلٹنٹس کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. کنسلٹنٹس ایسنشلی کیا کرتے ہیں کہ وہ آؤٹ سائڈر ہیں, امپارشل, نیوٹرل, ڈیٹیچڈ, بٹ ایٹ ویو دیتے ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو چیز لیک کر رہی ہے وہ ریئل انسائڈ انفارمیشن ہے. So that may be acceptable to members of the organization because it is coming from some neutral observer. لیکن اس کی پھر ویلیڈیٹی چیلنج کی جا سکتی ہے کہ وٹ ایور دیئر فائنڈنگس آر, وٹ ایور دیئر پالیسی پرسکرپشنز آر, اور وٹ ایور دیئر سجیشنز ریلیٹڈ ٹو امپلیمنٹ اسٹریٹجک چینجز آر لیکنگ سینکٹیٹی, لیکنگ ویلیڈیٹی, لیکنگ ریئل اپروپریٹنس. تو یہ ایک ڈائلما ہے بٹوین انسائڈ اینڈ آؤٹ سائڈ. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے ریکانسیلیٹ کیا جائے. تو یہ بیسیکلی جاب ہے ڈیفینیٹلی اسٹریٹجک لیڈرس کا کہ وین ٹو انوائٹ آؤٹ سائڈ کنسلٹینٹس, اور پھر ان پہ کتنا ہم ریلائی کریں, اور ایٹ دا سیم ٹائم ہم ان سائڈ ویو پہ کتنا ریلائی کریں. تو یہ بیسیکلی ریکانسیلیشن ہے ان دی رول آف آل دیز فور. ان ٹوٹیلٹی ہم اسے کہہ سکتے ہیں لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ ایٹ ڈفرنٹ لیولس, لائک ایٹ دی لیول آف اسٹریٹجک لیڈرشپ, at the level of middle level management, and at the level of operational managers or workers. And then definitely the need is there to rely on in an appropriate manner with the outside opinion or consultant's view. تو یہ leadership جو ہے اور strategic change implement کرنے میں ان ساری چیزوں کا, ان سارے جو 4 ہم نے پوزیشنز دیکھی ہیں آرگنائزیشن میں, ان کی اپنی سگنیفیکینس ہے. تو اس حوالے سے جو اسٹریٹجک لیڈرشپ کا جو رول ہے اس کو میں آپ کو اپنے ہی کانٹیکسٹ میں ایک پوئٹ کا جو ہے وہ شعر سناتا ہوں, اور جو ہمارے نیشنل پوئٹ ہیں علامہ اقبال ان کا نام ہے, اور انہوں نے کہا نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز, یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. تو آرگنائزیشن لیڈرشپ پہ جو میر کارواں ہے یا مینیجرز ہیں ایٹ ڈفرینٹ لیولس, چاہے وہ آپریشنل لیول ہو یا وہ مڈل لیول ہو یا وہ سینئر ایگزیکٹو اور اسٹریٹجک لیول ہو, تو اس کی ایٹریبیوٹس یہ ہیں. نگاہ بلند کو آپ ایکویٹ کر سکتے ہیں ویژن کے ساتھ, دا ون ہو از ویژنری. سخن دل نواز, اٹ مینس کہ اس کا جو سخن ہے کمیونیکیشن ہے,
کمیونیکیبلٹی ہے وہ سب کے ساتھ ہو, جس کی ہم پہلے بات کر چکے ہیں مینجمنٹ سٹائل میں. اب اس کا ایک سمری, بیسیکلی یہ سمری ویو ہے کہ ہمارے اپنے کلچر میں بھی ہمیں مینجمنٹ کے لیسنز ملتے ہیں اگر ہم اسے میننگ فلی ایکسپلور کریں. اور یہ صرف ویسٹرن کانٹیکسٹ میں ہمیں لیڈرشپ نہیں ملتی یا لٹریچر میں یا مینجمنٹ کی بکس میں, بلکہ ہمارے اپنے کلچر میں بھی اور پوئٹری میں بھی. فار انسٹنس ہمیں اگر ہم اپنے پوئٹس کو دیکھیں تو وہ بھی مینجمنٹ کی ریفلیکشنز ہمیں ملتی ہیں. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ نگاہ بلند مینز ویژن, سم ون ہو از اے ویژنری. تو اس کو آپ اپنے ویسٹرن کلچر یا ویسٹرن مینجمنٹ کانٹیکسٹ میں پڑھتے ہیں ویژنری اور ویژن کے حوالے سے اور ایٹریبیوٹس آف اے ویژن کے حوالے سے کہ لیڈرشپ کا, اگر لیڈرشپ نے ٹرانسفارمیشنل رول ایکوائر کرنا ہے تو اسے ویژنری ہونا چاہیے اور اس ویژن کو کمیونیکیٹ بھی کرنا چاہیے. نگاہ بلند سخن دل نواز, لائک اس کا سخن ہے, اس کی کمیونیکیشن ہے, اس کا سٹائل ہے, وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرے, ٹھیک ہے, اور وہ سافٹ کمیونیکیشن ہو, وہ کمیونیکیشن جو افیکٹو کمیونیکیشن ہو, لوگوں کے دلوں میں اتر جائے, سخن دل نواز. اینڈ جہاں پرسوز مینس کہ the one who has got empathy, feeling of others, کہ دوسروں کے, اپنے آپ کو دوسروں کی پوزیشن پہ رکھے. اگر وہ سینئر مینیجر ہے, لیڈر ہے, تو وہ اپنے آپ کو ورکر کی پوزیشن پہ رکھ کے دیکھے اور پھر پالیسی ڈیسیژنز لے. اسی طرح جو پیپل ایٹ آپریشنل لیول, دے ہیو ٹو تھنک فرام دی ادرز پرسپیکٹو. ادر پرسپیکٹو میں بی پیپل ہو آر ایٹ دی ہائر اپر echelon of the organization or upper tier of the organization. Why they are coming up with this policy prescription? There may be a different perspective, different view. So jaan pursoz means کہ جناب you have a feeling of others اور آپ بڑے you stand committed کہ آپ کی جو commitment level ہے towards the organization وہ high ہو. اور پھر these are the attributes of leadership. تو یہ ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ کی یہاں پہ علامہ اقبال نے بات کی ہے کہ ٹرانسفارمیشنل لیڈر وہ ہے جو لوگ, جس کے پاس ویژن ہو ٹو لک ڈاؤن دی روڈ, ٹو تھنک اہیڈ, اور پھر دا ون ہو ہیز گڈ کمیونیکیشن اینڈ دا ون ہو ہیز ایمپیتھی. ایمپیتھی مینس ہیونگ فیلنگز آف ادرس. اونلی دین پالیسی پرسکرپشن وٹ ایور کمز آؤٹ ول بی افیکٹو, ول بی implementable and which carries productivity definitely within the context of organization, or this is something which is also applicable at the individual level, or we have already seen that at the national level. Okay, ہمارے پوئٹ نے تو نیشنل لیول پہ کہا ہے اور وہ ہم اسے آرگنائزیشن کانٹیکسٹ میں بھی دیکھ سکتے ہیں, اور انڈیویجول لیول پہ جہاں پہ کیریئر پلاننگ انڈیویجول کی کیریئر پلاننگ اور کیریئر موبلٹی سے ریلیٹ کرتی ہے, تو دیز آر دی ایٹریبیوٹس وچ ہی شوڈ لک فار. تو اسٹوڈینٹس اس اسٹیج پہ اور اس نوٹ کے ساتھ میں اپنا آج کا سیشن کنکلوڈ کروں گا, اور نیکسٹ ٹائم ہم اسی مینیجنگ اسٹریٹجک چینج کی فردر ڈائنامکس اور فردر ماڈل پہ بات کریں گے. اللہ حافظ اسٹوڈینٹس.